کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ بہت لطیف انداز میں نعت خوانی کر کے رخصت ہوئے قاری محمد فیضان قاسمی دامت برکاتہم۔ آئیے حضرات، مدرسہ اسلامیہ رحمتیہ بھنیڑا کا یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس عام، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری محمد شہزاد صاحب کو، جن کی دعوت پر ضلع بجنور کے بہت ہی معتبر مقتدر علماء تشریف لا چکے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا منظر یا تو میں نے مولانا عرفان صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے میں دیکھا تھا کہ ان کے زمانے میں علماء اتنی کثیر تعداد میں اور عوام اتنی کثیر تعداد میں اس مدرسے میں آیا کرتی تھی، اس کے جلسے میں شریک ہوا کرتی تھی، یا پھر آج دیکھ رہا ہوں قاری شہزاد صاحب، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی محنت، لگن اور کوشش کو دیکھ کر اور اس کی محبت کو دیکھ کر ضلع بجنور کے چاروں کونوں سے علماء کرام یہاں اس جلسگاہ میں تشریف لائے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری شہزاد صاحب کو، اور بس ان کے بارے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو، ہم سب کے دل کی یہی آواز ہے۔ قاری شہزاد صاحب ایک سال تقریباً اس مدرسے میں حضرت کو آئے ہوئے ہیں، اور جب سے قاری شہزاد آئے ہیں مدرسہ پھر سے ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات، اس وقت اسٹیج پر ہمارے علماء تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ سراج العلوم حسین پور، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ حضرت قاری محمد عمران صاحب مغل بیڑا سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب جو کتھوڑا سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا محمد شاہ نواز صاحب امام و خطیب بنجاران مسجد بھنیڑا، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب امام و خطیب مسجد عائشہ موسیٰ پور، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب امام و خطیب شیخان مسجد بھنیڑا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا محمد عمار صاحب، حضرت مولانا محمد قدیم صاحب، حضرت مولانا ہاشم عمر صاحب، مفتی عبد المقتدر صاحب، مولانا مفتی محمد عابد صاحب، مولانا محمد جاوید صاحب، میں کہاں تک نام لوں؟ ایک جمع غفیر ہے جو مدرسہ رحمتیہ کے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، ہر ذرہ جو یہاں بیٹھا ہے اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب ہے۔ آئیے حضرات، اصل مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ وادی خطابت کے اس ماحول میں میں آپ کو لیے چل رہا ہوں جہاں پر آج بہت بڑے بڑے خطیبوں کو سماعت فرمائیں گے۔ آئیے اپنی فہرست کے سب سے پہلے خطیب، سب سے بے باک خطیب ہمارے درمیان سرزمین اکبر آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب قاسمی، بانی و محتمم دارالعلوم رحیمیہ اکبر آباد سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نواز دیں۔ اس تمہید کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ حضرت تشریف لے آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقيام الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء کرام اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کی نظامت فرما رہے ہیں عزیز القدر ہمارے جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسجد صاحب رحمانی اور دیگر مؤقر شخصیات جلوہ افروز ہے۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، مائک کی آواز اگر مدرسے کے احاطے سے باہر ہماری ماؤں بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ میں نے آج مدرسہ رحمتیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس خوبصورت پروگرام میں قرآن مقدس کی جو آیات مبارکہ تلاوت فرمائی اور پھر میں نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں آپ یہاں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں۔ آپ اس صحن کے اندر جو جمع ہیں، اپنے گھروں سے آئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، کس آنگن میں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان حالات پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں، لیکن ان حالات کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ مسلمان بھی سمجھے جس کو پروردگار عالم نے عزت دی ہے، وہ بھی سمجھے جن کے پاس مال و زر ہے، وہ بھی سمجھے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے۔ آج ایک مدرسے کے ذمہ دار نے، ایک مدرسے کے روح رواں نے اس مدرسے میں رہ کر چھوٹے چھوٹے آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو تعلیم دینے والے ایک شخص نے آپ کو بلایا، آپ کو حوالہ دیا کہ آپ کا یہ لگایا ہوا پودا جس مدرسے میں آپ جمع ہیں، اس لگائے ہوئے پودے کو درخت بنانا ہے اور اس کی آبیاری کے لیے تنہا ایک آدمی سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کی آبیاری کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، اس پرفتن ماحول میں، کہ جب ہم، یہ بات تو اب کہنی بیکار ہے کہ آپ سے کسی جلسے میں، کسی اجتماع میں اگر درخواست کرے دین کی باتوں پر عمل کرنے کی، تو اس کو تو یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مولویوں کی
दकियानूसी बातें हैं, पुरानी चलती चलाती बातें हैं। अब तो हम आपके हाथ भी जोड़ते हैं, हम तो थोड़ियों में हाथ डालकर आपसे कहते हैं कि ऐ लोगों, आपके ये मासूम बच्चे, आपकी ये मासूम बच्चियां जिनको माँ बाप ने बड़े आरज़ू के साथ में पाला है, इन बच्चों को जिन दरसगाहों में आप भेजते हैं, इन बच्चों को जिन क्लासों में आप पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों, ये हमारी बुनियादी जरूरत है। कैसी बुनियादी जरूरत, कहां से कही जा रही है बुनियादी जरूरत है? आइए हम बारगाह रिसालत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते हैं और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से मालूम करते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक माँ अपने घर में एक बच्चे को जन्म देती है, एक बाप उसको शफकत के साथ पालता है, लेकिन या रब्बा, ऐ पैगंबर खुदा, परवरदिगार आलम, तू कुरान में और पैगंबर खुदा तू हदीस में इनकी क्या जिम्मेदारी आयद करता है? मुसलमानों, जिस मदरसे के सहन में आप तशरीफ फरमा है, ये वो मदरसा है जिस मदरसे का कनेक्शन, जिस मदरसे का रूहानी ताल्लुक किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता, बल्कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली मक्के में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा वो इदारा जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर में दारे अरकम के नाम के साथ खोला। और मक्के के अंदर 13 साल जिंदगी आका अलैहिस्सलाम ने बैठकर उस घर में ऐसे नहीं गुजारी खाली, बल्कि अबू बकर को मुखातब किया, उमर फारूक को बुलाया, हजरत उस्मान आए, हजरत अम्मार आए, हजरत यासिर आए, हजरत खब्बाब तशरीफ लाए, तमाम सहाबा आते रहे, पढ़ते रहे। उसके बाद ये सिलसिला मक्के से मुंतकिल हुआ, मदीना मुनव्वरा पहुंचा, तो इस मदरसे को निस्बत हासिल हुई मदीने में पहुंचकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मदरसा यानी सुफ़ा से। तो अगर आप यूं कहें कि ये मदरसा, जिस इमारत का नाम आपने मदरसा रखा, ये भनेड़े के अंदर कायम है, इसका ताल्लुक आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कायम करदा मदरसे से, दारे अरकम और मदीने के अंदर सुफ़ा से जाकर मिलता है। और फिर ये मदरसे मदीने से चले यमन पहुंचे, यमन से चले दिमिश्क पहुंचे, फलस्तीन पहुंचे, अंदलुस पहुंचे, और फिर ये मदरसे मिस्र पहुंचे, और मिस्र के रास्ते से होते हुए ये मदरसे आपके हिंदुस्तान के अंदर 1866 में ये आपके हिंदुस्तान में जिला सहारनपुर में एक कस्बा होता है देवबंद, वहां पर 1866 में ये एक इदारा कायम किया गया, जिस इदारे का ताल्लुक मस्जिद नबवी में कायम होने वाले दारुस्सुफ़ा से है, और जिस इदारे का ताल्लुक मक्के के अंदर दारे अरकम से है, और फिर देवबंद से चलता चलता ये इदारा आपकी बस्ती के अंदर मदरसा रहमतिया की शक्ल में आया। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, अज़मत मदारिस, माशाअल्लाह। आपको मालूम है कि ये मदरसे वैसे नहीं कायम किए गए, ये मदरसे ऐसे बना दिए गए। आपको बताऊं भनेड़े के रहने वालों, ये जो दीवारें खड़ी हैं, इनमें जो टाट बिछे रहते हैं, इनमें जो चटाइयां बिछती है, इनके ऊपर जो ये बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हें मालूम है कि इन इदारों को कायम करने के लिए आप पैसे देते हैं, बस आप पैसे देते हैं। लेकिन हमने, इन मौलवियों ने इन स्टेजों पर बैठकर
اور مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والوں نے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور انہوں نے اپنی قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانیں قربانی کی ہے۔ 1857 دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے جو سال ہے 1866، اس میں 57 اور 66 یعنی 9 سال میں جو ادارے قائم کیے، اس 9 سال سے پہلے 56,000 علماء کون سے علماء؟ وہ علماء جن کے پاس علوم الہیہ تھے، علوم نبویہ تھے، جو ایک عالم کہیں بیٹھ جائے تو وہ دارالعلوم بن جاتا تھا، کہیں درس دینے لگے تو وہ ایک ادارہ بن جاتا تھا۔ ان 56,000 علماء 1857 میں شہید کیے گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو تیل کے کڑھاؤ کے اندر ڈالا گیا۔ اور جب دیکھا کہ یہ علماء ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، انگریز نے اسکول بنائے، اعلان کر دیا کہ ان اسکولوں میں ڈریس فری ملے گی، کتابیں فری ملے گی، کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ مسلمانوں نے اپنا رخ شروع کر دیا۔ چند علماء جو زندہ رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ انگریزوں کا مشن بہت برا ہے، غلط ہے، اس مشن کو کامیاب مت ہونے دو، ورنہ اس ہندوستان کے اندر ایک کہلانے کے لیے تو ہندوستانی ہوگا، لیکن رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ انگریز ہوگا۔ علماء نے یہ فکر دامن گیر ہوئی علماء کو، اور انہوں نے پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اور وہی دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں تھا، ایک ادارہ نہیں تھا، بلکہ ایک تحریک تھی، اور اس تحریک کا رزلٹ 100 سال میں، بلکہ لمبی بات کر رہا ہوں میں تو 100 سال کی، جس سال دارالعلوم قائم ہوا تھا اس سے اگلے سال اس دارالعلوم میں ہندوستان کے نہیں بلکہ ہندوستان سے الگ باہر دوسرے ممالک کے طلبہ بھی وہاں پر داخل درس ہو گئے تھے۔ اور الحمدللہ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک رحمتیہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتہ پوری دنیا کے اندر آپ کو ملے گا۔ آپ جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب کہیں بھی چلے جائے آپ کو ملے گا۔ یہ ادارے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ ادارے آپ کو وہ دیتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے دیا تھا۔ پروردگار عالم نے کیا دیا؟ وہی آیت میں نے پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، میں اسی مضمون کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہے نا، بھئی سب کو معلوم ہے، اس پر تعجب بھی ہے یہ والا جملہ کا حضرت کہ سب کو معلوم ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک شاگرد تھے، پڑھتے تھے مدرسے میں، لیکن انہوں نے وہ پڑھائی چھوڑ کر وہ اس وقت LLB کر رہے ہیں ایک کالج میں۔ تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں، تو انہوں نے جو واقعہ بتایا ہے آپ ذرا اس کو غور سے سنو۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری جو کلاس ہے، یعنی جو ہمارا سیکنڈ یعنی دوسرا سال تھا، اس سال میں جو بچے تھے وہ جتنے بھی بچے تھے ان میں مسلمان بچوں کی تعداد تقریباً 100 کے قریب تھی۔ ایک غیر مسلم ہمارا ٹیچر تھا، لیکن اس غیر مسلم ٹیچر کو کچھ اسلامی معلومات تھی۔ اس اسلامی ٹیچر نے ان بچوں سے سوال کیا، بچے نہیں تھے وہ بڑے تھے، ظاہر سی بات ہے جو LLB کر رہا ہے، وکالت پڑھ رہا ہے، تو وہ کوئی ویسا تو نہیں ہے نا، چھوٹا بچہ تھوڑی ہے وہ، اس کی عمر 22-25 سال کے درمیان ہوگی۔ اس ٹیچر نے معلوم کیا کہ سرکار مدینہ کون ہے، اس کا کیا مطلب؟ آپ ذرا غور کرو مسلمانوں، اس ٹیچر نے کہا کہ سرکار مدینہ کون ہے، ان کے والد کا کیا نام ہے؟ کھڑا کیا، ایک کھڑا ہوا، 2 کھڑے ہوئے، 3 کھڑے ہوئے، کھڑے ہوتے چلے گئے،
وہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ جی میرا 30واں نمبر تھا، مجھ سے پہلے 29 مسلمان بچے، 29 وہ لوگ جن کے نام جنید، سلیمان، سلمان، عبداللہ، عبد الرحمن اس طرح کے نام ہیں، ان کو کھڑا کیا جاتا رہا، ان سے معلوم کیا جاتا رہا کہ سرکار مدینہ کا کیا مطلب ہے۔ تو 30ویں نمبر پر وہ چونکہ حافظ قرآن کا لڑکا، اس نے کہا حضرت میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا سرکار مدینہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ یہ 29 بچے جو کھڑے تھے جن کو سرکار مدینہ کا پتہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان کیسے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں، یہ جو مدرسے بنائے جا رہے ہیں نا، یہ جو ہم غیروں سے تو کیا شکوہ کریں، غیروں سے تو کیا لڑے، کیا روئے، اپنوں پر رونا آتا ہے۔ اگر مخالفت کرنی ہے تو مدرسے کی، کچھ کہنا ہے تو مدرسے کو۔ مدرسے کا مولوی مدرسہ چلا رہا ہے تب ہمارے آنکھ ناک میں درد ہوتا ہے، یہ مولوی مدرسہ چلا رہے ہیں۔ ارے تو بھائی مولوی مدرسہ نہیں چلائیں گے تو کیا بھٹے چلائیں گے؟ بالکل۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھے، برا نہ مانے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہو یا کوئی وکیل صاحب ہو یا انجینئر ہو، کیا مجھے بتائیں آپ نے ڈاکٹری پڑھی تھی، کیا کوئی آپ کے کیبن میں وہ مریض جس کے پاس مرض میں کام کرنے کی جسم کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں تھی اس کے اندر مزدوری کرنے کی، وہ آپ کے کیبن میں پہنچا، اس نے کہا میرے بچے ہیں، بچہ بیمار ہے، میرے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے بتاؤ وہ MBBS ڈاکٹر، وہ MD ڈاکٹر کہ جس کی 500 روپے ہاتھ دیکھنے کی فیس ہے، وہ اس مزدور اور غریب کو معاف کر کے اس کو بغیر فیس کے کیوں نہیں دیکھتا؟ کیوں نہیں دیکھتا؟ ایک وکیل کیوں نہیں ایک بغیر پیسوں کے، بغیر رشوت کے کیوں نہیں کیس لڑتا؟ ایک 2-4 کیس تو لڑ لینے چاہیے نا، 2-4 مریض تو دیکھ لینے چاہیے۔ ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا، ہم نے کہا ہمیں پڑھاؤ، ہم آگے پڑھائیں گے۔ ہمارے استادوں نے پڑھایا، ہم نے کہا ایک مدرسہ بنائیں گے، اس میں قوم کے بچوں کو بٹھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ایمان کس کا نام ہے، ان کو بتائیں گے آقا کس کا نام ہے، ان کو بتائیں گے صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں، ان کو بتائیں گے دین کیا ہے، ان کو بتائیں گے کہ شرک کیا ہے، ان کو بتائیں گے کہ شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ تم ماں باپ کا آسرا ہو، ہم ان کو بتائیں گے کہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے، ہم ان کو بتائیں گے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ضروری ہے۔ لیکن آج مسلمانوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جو مسلمان ہے اس کی فکر اور اس کی سوچ اسکول کی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اسکول میں پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کیجئے، فوج میں بھرتی کیجئے، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کو دلائیں، لیکن ان سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہیے۔ اگر مسلمان نہیں ہوگا تو وہ سرکار مدینہ کو نہیں پہچانے گا اور وہ ایک بڑی کرسی پر جا کر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا، جو سکھایا، وہ یہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو تعلیم دی، سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ نبوت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ پڑھنے سے ہوتا ہے، علوم الہیہ کی تعلیم سے ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم سے ہوتا ہے، اور قرآن کی تعلیم ان مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں ہمارا حال کچھ بدلا ہوا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ اگر ہم، یعنی یہ بات حالانکہ ایک آدھ جگہ آئی ہے پہلے بھی، ہم آپ سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو،
تو آپ یہ کہیں گے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہے دنیاوی لین سے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یوں کہے گا کہ جی اپنے بچے کو حافظ بنانا، عالم بنانا، امام بنانا یہ تو میرے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو ناظر خواہ بنا لیجئے، قرآن دیکھ کے پڑھ لے، بس رمضان آئے تو وہ دیکھ کے پڑھ لے قرآن. آپ ہمارا جب انتقال ہو جائے تو ہمارے بچے قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ایصال ثواب کر دیں. تو پھر آپ اپنے بچے کا کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی ہم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیں گے. ہم نے کہا آپ پڑھائیے اسکول میں، ایک یعنی آپ نے اپنے بچے کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھانے کا عہد کیا. مولویوں نے کہا آپ اپنے بچوں کو پڑھا لو، آپ نے کہا ہم اسکول میں پڑھائیں گے، کالج میں پڑھائیں گے، یونیورسٹی میں پڑھائیں گے. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا پوری بستی کے اندر جو بھی 10,000 کی آبادی مان لیتے ہیں ہم، مجھے نہیں پتا کتنی آبادی، لیکن 10,000 کی مان لو، آپ مجھے بتاؤ کہ ان 10,000 کی آبادی میں آپ کی بستی کے اندر کتنے لوگ MBBS ڈاکٹر ہیں، کتنے لوگ وکیل ہیں، کتنے لوگ آپ کے پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بستی کے SDM DM بنے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بستی کے SP بنے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بستی کے اعلیٰ تعلیم پا کر وہ اس کرسی پر جا کر بیٹھے ہو. نہیں بیٹھے نا؟ تو آپ نے کیا پڑھایا؟ آپ نے 8ویں پاس کرایا، بس زیادہ 10ویں پاس کرا لیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کیا ہے تو آپ نے انٹر پاس کرایا، اور انٹر کے بعد آپ نے کام میں لگا دیا. نہیں، مسلمانوں ایسا کام نہیں چلے گا. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے تعلیم دنیاوی ہو، چاہے تعلیم اخروی ہو، ہر ایک تعلیم انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. آج تو آپ کے ہمارے اختلاف اتنے، آپس کے حقوق، ایک ایک آدمی کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کو تیار نہیں. سب سے پہلے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ اپنے بھائی کا دشمن ہے. ایک شادی ہو رہی ہے، شادی میں دوست ناراض ہے، اس کو بلانے کے لیے جاتے ہیں. شادی میں دور کا رشتہ دار ناراض ہے، اس کو بلانے کے لیے جائیں گے. اور اگر دشمنی ہے تو اپنے بھائی سے ہے، اپنے بھائی سے ہے، اپنے چچا سے ہے، اپنے پڑوسوں سے ہے، اپنے گھر والوں سے ہے. میں آخری بات کیا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بالکل اگرچہ میں نے اس آج جو پرسوں وہ ہے شب برات، اس کے تعلق سے حدیث پڑھی تھی، لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کے ہمارے جو بستی میں گھس رہے ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. وہ علاج میری تو کوئی بساط نہیں ہے. آئیے ہم قول نقل کرتے ہیں اس شخصیت کا کہ جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی ایسی قربانی دی ہے کہ انگریز نے یوں کہا تھا کہ اگر اس شخصیت کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ میں بھی انگریز سے نفرت کی بو آئی. وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ، جو مالٹا کی جیل میں ایک لمبا زمانہ گزار کر آئے تھے. مالٹا کی جیل میں ویسے نہیں گئے تھے کہ انہوں نے چوری کر لی تھی، انہوں نے ڈاکہ ڈال لیا تھا، کسی کو قتل کر دیتا رہا اللہ، نہیں. بلکہ جو میں آج اس مائک پر بول رہا ہوں، مفتی صاحب بول رہے ہیں اور بھی بولتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں مائکوں میں، نمازیں اذانیں ہو رہی، نمازیں پڑھی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ان کی اس قربانی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مالٹا کی جیل میں دی تھی. جب ان کو لٹایا گیا نا نہلانے کے لیے، آپ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا، ان کو جب لٹایا گیا نہلانے کے لیے، اور نہلانے والے ان کے خادم خاص جو مالٹا کی جیل میں ساتھ تھے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ نہلا رہے تھے. نہلاتے ہوئے جب کنوٹ دلائی تو آپ کی کمر پر جب ہاتھ پھیرا تو نہلانے والے نے حضرت شیخ الاسلام کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ شیخ الاسلام آپ ان کے شاگرد تھے، ہمیں بتاؤ کہ ان کی کمر سپاٹ کیوں ہے، اس کمر پر بوٹی کی کوئی گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہے، اور اس کمر پر یہ چمڑی ادھری ہوئی کیوں ہے، ان کی کمر سے جو گوشت کی بوٹیاں ہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں. شیخ الاسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے استاد محترم کو
माल्टा की जेल में जब इनको कैद किया गया, इनको जो तकलीफ दी जाती थी वो तकलीफ ऐसी थी कि जब लिटाया जाता था तो इनकी कमर के नीचे आग के जो कोयले होते हैं वो दहकाए जाते थे और उसके ऊपर इनको लिटाया जाता था। मेरे दोस्तों, वो शेखुल हिंद जब माल्टा की जेल से आया और उसने कहा कि मुसलमानों की पस्ती का अगर इलाज है, ये पस्ती से निकलने का अगर इलाज है तो वो दो है। नंबर एक, मुसलमान कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान का छोड़ देना इनकी पस्ती की वजह है। और नंबर दो है, मुसलमान आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ जिंदगी गुजारने लगे, आपस के इख्तिलाफ खत्म कर दे तो इंशाअल्लाह ये परवान चढ़ेंगे और इनका आपस का इत्तिफाक और इत्तिहाद मुसलमानों को पस्ती से निकालकर बुलंदी की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए आज आप और हम ये तय करें, ये अहद करें कि अल्लाह ताला जो ये इदारा चलवा रहा है, अभी जैसे मौलाना जज साहब ने फरमाया कि हजरत मौलाना इरफान साहब के सामने उनकी मौजूदगी में ये मजमा रहा, और मैं भी जानता हूँ कि मैं भी आया हूँ कि हजरत की मौजूदगी में माशाअल्लाह ये उलमा रब्बानीकीन जो तशरीफ फरमा है और आप तमाम हजरात इस अंदाज से उनकी मौजूदगी में जमा हुए, अल्लाह ताला उनको की मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। और आज एक नौजवान आपके साथ आपकी बस्ती में इस इदारे की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। जरा गौर करो, क्या इस मदरसे में जो कारी शहजाद साहब हैं, क्या इनका कोई बच्चा पढ़ता है? मेरे ख्याल से शादी बिना हुई दिख के, हाँ, तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे आपके पढ़ते हैं ना, बच्चे आपकी पढ़ती है, तो हर एक बच्चे के वालिद, हर एक बच्ची के वालिद की जिम्मेदारी बनती है कि कारी साहब को साथ ले और कहे कारी साहब हम आपके साथ हैं, आप हमारे इस इदारे को जो मौलाना इरफान साहब और उन जैसे दूसरे हजरात ने इसमें तालीमी निजाम चलाया था, आप इसी तरह तालीमी निजाम चलाते रहे और तो इंशाअल्लाह ये इदारा परवान चलता रहेगा। माशाअल्लाह 3 हाफिज बने हैं, अल्लाह ताला कारी साहब की, इंतजामिया की, सदर साहब की, सेक्रेटरी साहब की और जो दूसरे जिम्मेदारान है, पूरे महल्ले की, पूरी बस्ती की, अल्लाह तबारक व तआला इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और मैं एक बार फिर इन बच्चों के वालिदैन को, इनके उस्ताद को, कारी शहजाद साहब को, बस्ती वालों को, मदरसे के जिम्मेदारान को, इंतजामिया को, सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को मदरसों के अंदर तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।